الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذه إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات محمد. سامعین قادر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت اور تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروردگار آپ کا چلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین قادر، اگر یہاں اس خالی جگہ کو پر کر دیا جائے تو احسان ہوگا. آ جائیں ماشاء اللہ، آ جائیں. شریف آدمی شریف کی بات مان لیتے. آ جائیں. مہربانی، اللہ آپ کو حاضر دے. سامنے کا سب سے پہلے دعا ہے اللہ آپ کا چلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس حرکت پہ برکت عطا. بعض حرکتیں بہت برکتیں والی ہوتی ہیں. وہ ہے نا حدیث میں، ایک مصلی پہ نماز پڑھی تو پھر دوسرے پہ پڑھی تو دونوں مصلی گواہی دیں. ایسا ہے نا، مجلس میں بھی یہاں بیٹھے اب یہاں بیٹھے تو یہ جگہ بھی گواہی دے گی انشاءاللہ. برکت ہوگی. خدا آپ کو صحت و عافیت عطا. بلند آواز سے صلوات سنا. جیسا کہ آپ کے اذان عالی میں یہ بات محفوظ ہے، عشرہ محرم حرام کے حوالے سے، امامت و ولایت کے حوالے سے ہمارے گفتگو جاری و ساری. تو جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کر رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت تقریباً یاد ہو چکی ہوگی، لیکن جو نئے بندے ہیں وہ جانتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا، پھر اس پر ان کو انعام دیا. انعام کیا دیا کہ امام بنا. انی جاعلک للناس اماما. تھوڑا سا بولنا، میں لوگوں کا امام بنا. کیا کر رہا ہوں؟ لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. توجہ ہے. کالا من ذریتی، پروردگار میری ذریت میں اس امامت کو رکھ. ذریت بہت زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ذریت میں آپ کو سمجھاؤں کہ بلا ایک لمحے ذریت. اس ٹائم 3 مذہب دنیا میں سب سے زیادہ. ایک مسلمان ہے، دوسری یہودی ہے، تیسرے عیسائی ہے. تینوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام. ان کی ذریت ماشاء اللہ. لیکن اس ذریت میں جو سب سے بڑے آنے والے، جو انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں امامت کو رکھ، تو سب سے بڑے امام کا نام ہے محمد مصطفیٰ. سوال مل کر پڑھے جو ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ. تو جب ذریت تلاش کریں گے، ذریت دیکھیں گے، تو اس میں سب سے بڑے محمد مصطفیٰ. تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا خود کہ اللہ نے یہ عطا مجھے عطا فرمایا. ذریت ابراہیم سے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں. جس کے لیے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری ذریت میں امامت کو رکھ. اور سورہ جمعہ میں کہا کہ ان میں امیین بھیج
ایک رسول امیین میں ایک رسول بھیج. توجہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے سب سے بڑے امام ہمارے نبی ہیں. اللہ کے جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے نبی کے پاس ہیں. یعنی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. اکثر لوگ نبی جانتے ہیں یا رسول، امام نہیں جانتے. خود رسول فرماتے ہیں نا امام الانبیاء، میں تو نبیوں کا امام ہوں تو امت کا کیوں نہیں، میں تو امت کا کیوں نہیں. تو یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے آنے والے. اور پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں اکیلا نہیں، آنا والی ہوں میں نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. جب سے محمد امام ہے اب سے علی ہے. تھوڑا سا ساتھ دینا، جیسا محمد نبی ہے امام ہے ویسا علی بھی امام بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کا ولی بنایا جا رہا ہے. توجہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ضروریت میں اس امامت کو رکھ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلاتے چلاتے حضرت محمد اور محمد مصطفیٰ سے حضرت علی علیہ السلام، پھر آگے یہ 12 امام خود رسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کمال کی روایت. یہ کتاب میری گاڑی پہ پڑھی ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم امام شافعی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مدینے کی بات لکھی. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ساتھ مولا علی ایک دفعہ بیٹھے. اور لوگ آتے تو ایسے نہیں ہے کہ ان کے آ کے گپے لگانے، بڑے ان کے سامنے تو اونچا بھی نہیں بولنے دیتے تھے، بڑے احترام سے. تو اب وہ ان کی روایت پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ جابر سے، کہ جابر بیان کرتے ہیں کہ سب نے اب نظارہ بتائیں سبحان اللہ، تھوڑا سا بنائے تو لطف لیں. نورانی چہرے سامنے ہوں. ایک محمد مصطفیٰ، دوسرے علی مرتضیٰ. انہوں نے ایسی نقشہ کھینچا ہے، دونوں کے چہرے پہ نور ہے، دونوں سید ہیں. تو بہت توجہ ہے، دونوں اولاد ابراہیم سے ہیں. کتنے حسین اور جمیل اور نوروں کا چہرہ. یعنی اتنی ان کے چہرے پر وہ کیا دبدبا روب تھا کہ عام بندہ بات نہیں کر سکتا. کہ خود عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ میں سوئی تلاش کر رہے تھے، وہ بھی دن میں نہیں اندھیرے میں. بھائی نے اثر ہی نہیں لیا، جیسے میں اس میں خبر پڑھ لی کراچی. خوش ہونا چاہیے خدا کے بندو کہ حضور کے چہرے پر کتنا نور تھا. سبحان اللہ کہنا ہے. ایک سبحان اللہ ایک لمحے کا 70 سال کی عبادت سے بڑھ جاتا. علم ایسی شاہ ہے، اس لیے کہا کہ عالم کی محفل میں بیٹھنا 70 سال کی عبادت افضل ہے. اس لیے کہ 70 سال آپ نے وہ نہیں سنا جو ایک لمحے میں مل جاتا ہے. جو ہے 70 سال سے لوگ عمل کر رہے تھے، نہیں پتا ہوتا. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہماری کہ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، کہنا سبحان اللہ. ہاں ایسے وہ یعنی اب دونوں کو چہرے پہ نور تھا. نور بھی وہ جو خود کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خالق فرمایا. نہ عرش نہ فارش نہ یہاں نور وہ چمک رہا. توجہ ہے، چہرے پر نورانیت. تو جابر کہتے ہیں کہ کتنا کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کوئی آ کے پوچھتا نا تو ہم ایسے بتایا کرتے تھے جو میرا موضوع ہے کہ حاضہ سید، یہ بڑا سید ہے محمد مصطفیٰ، حاضہ امام الانبیاء وحاضہ سید امام الاولیاء. ساتھ کہتے ہیں ابو الائمہ، یہ علی جو ہے آئمہ کا باب ہے. یہ جو ہمارے امامت چلیے نا تو حضرت، تو عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے اللہ نے ان کو امامت عطا فرمائی، جس کے لیے خود آج جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ بڑی کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کا ہم کلمہ پڑھ دیں، شیعہ اسی کا کلمہ پڑھ دیں، پڑھ لیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہی پڑھ دیں نا محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. جتنے نبی آئے، جتنے نبی، انہوں نے آ کے ہمارے نبی کا بتایا. حضرت آدم سے لے کر، اب میں ایک آیت پڑھوں پھر دوسرا. سورہ جمعہ میں ابھی میں جو پڑھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ نے مکے میں ایک رسول کو بھیجا
ٹھیک ہے، وہ آیات تلاوت، یہی آیت اسی طرح کی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے ہوئے کہا، وَيَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، آگے جا کے کہتے ہیں وَابْعَثْ فِیہِمْ، اے اللہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا ہے، اب تو ان میں ایک رسول کو بھیج، وَابْعَثْ فِیہِمْ رَسُولًا مِنْہُمْ یَتْلُو عَلَیہِمْ آیَاتِکَ، جو تیری آیات تلاوت کریں، وَیُزَکِّیہِمْ، انہیں پاک کرے، جو انہیں کتاب والحکمہ۔ میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کعبہ بنانے کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اللہ تو ان میں ایک نبی بھیج، توجہ ہے، اگر ہمارا نبی آنے سے پہلے نبی نہیں تھا تو ابراہیم کس کے لیے دعا کر رہا تھا؟ ابراہیم اتنے سال پہلے کس کے لیے دعا ہمارے نبی کے لیے کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ جو میرا موضوع ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو ہمارے نبی کے کہ ہمارا ایک سردار نبی آنے والا۔ وہ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَّ لَمَا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ توجہ ہے، اللہ نے تمام نبیوں سے، جتنے بھی نبی بنا 1,23,000، ان سب سے کہا کہ جو تمہارا آخری نبی ہے 1,24,000 ہو جائیں گے، اس نبی کے بارے میں میثاق لیا، عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ آیت میثاق ہے، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، کیا؟ ایک نبی آئے گا، تمہارا سردار آئے گا، جب تمہیں علم اور حکمت دی جائے گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لانا ہے، تنصرن، اس کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی اسے نبی بھی ماننا ہے، یعنی آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اس سے اپنا نبی بھی ماننا ہے، توجہ ہے، اور اس کی مدد کیا کرنی ہے؟ تم نے اپنے زمانے میں بتانا ہے کہ ہمارا سردار نبی آ رہا ہے، توجہ ہے بھائی۔ آدم علیہ السلام نے بھی آگے تعارف کرایا یا نہیں کرایا؟ اس لیے تو کہا اللہ، وہ جب توبہ ہوئی، جب ان کی وہ دعا قبول ہوئی تو کیا کہا؟ اللہم بحق محمد انت المحمود۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم نے بھی آ کے بتایا کہ میرا ایک سردار نبی ہے، اور اس کے ذریعے میں پھر حضرت نوح آئے، انہوں نے بھی بتایا، حضرت ابراہیم نے بتایا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، ہر نبی نے آ کے بتایا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرا نبی جنہیں میں نے کتاب عطا کی ہے، یعنی توریت والے، زبور والے، انجیل والے، وہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ پھر سمجھیے، بچوں کو جو سمجھ آئے گی تو بڑوں کو نہیں سمجھ آئے، تو بچے تو سمجھ لیں گے کہ توریت، زبور، انجیل جنہیں کتاب دی ہے، یعنی نصارہ ہے، یہودی ہے، جنہیں بھی کتاب دی ہے، اللہ سے اس میں اتنا ذکر کیا ہے میرا نبی میں نے تیرا، تو مثال کتنی بڑی ہے کہ جیسے بچوں کو لوگ جانتے ہیں ایسے محمد مصطفیٰ کو جانتے تھے، یعنی ہر نبی صفات بتائیں نبی کے کسی۔ اب میں اس کو یوں سمجھاؤں جیسے آپ امام مہدی کو جانتے ہیں، امام مہدی ظاہر ہے تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ ہر نبی، ہر امام نے کہا ہے کہ مہدی آئے گا، امام مہدی آئے گا، توجہ ہے۔ اب زمانے نے دو کا انتظار کیا ہے، یہ ماننا پڑے گا، انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک، محمد مصطفیٰ کا انتظار ہوا ہے یا امام مہدی کا انتظار ہوا؟ حیدری، اللہ کو سلامت رکھو، جیتے رہیے، دو ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے۔ عجاب زمانے نے محمد یعنی آدم بھی انتظار کر رہے، نوح کی امت بھی، موسیٰ کی امت بھی، عیسیٰ کی امت بھی، توجہ ہے، سارے نبی انتظار کر رہے اور اپنی امت کو بتا رہے ہاں محمد کا انتظار کرو، محمد آنے والا، سردار نبی آنے والا ہے، سردار آنے والا ہے، سر نہیں بتایا، کوئی سنی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کے بشارت دی ہے، خود حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو کہا نا کہ من ذریتی، میری ذریت میں امامت کو رکھ، تو پیغمبر خود فرماتے ہیں ابراہیم نے آنا دعوت ابراہیم، وہ ابراہیم جس کے لیے دعا کر رہے تھے میں محمد مصطفیٰ ہوں، یا کعبے میں کھڑے ہو کر میرے لیے کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک نبی کو بھیج، تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد کا بتایا، نوح علیہ السلام نے بتایا، چلتے جائیے، توجہ ہے۔ تو وہ امتیں اس سے ایسے ہی پوچھا کرتی تھی کہ کب آئیں گے سردار، کب آئیں گے محمد مصطفیٰ، کب آئیں گے آپ کے سردار؟ جیسے آج ہمارے شیعہ پوچھتے ہیں کہ امام کب ظاہر ہوں گے، توجہ ہے، امام کب آئیں گے؟ لیکن اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، جب اللہ چاہے گا، ایسے ہی جب محمد کو بھیجنا تھا تو ایک دن ایسا آئے گا، دوبارہ محمد آئے گا، توجہ ہے۔ تو بہرحال یہ میرا امام موضوع نہیں ہے، میں آگے چلنا ہے۔ میرا مقصد جو ہے کہ ہر نبی نے کہا
توجہ میری طرف رکھنا، میں بہت بڑا جملہ دینا آج کی تقریر میں. سورہ صف، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ صف میں حضرت عیسیٰ کی بات لکھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیک. آگے کیا ہے؟ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ نے تو ہمارے نبی کی خبر دی قرآن میں، اور یہ کیسے خبر دے رہے ہیں؟ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، یعنی پہلے یہودی اور عیسائی تھے، میں تمہاری طرح رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تصدیق کرتا ہوں توریت بھی حق تھی، موسیٰ بھی ٹھیک تھے. توجہ ہے؟ لیکن آپ کو موسیٰ گزر کے میں آ گیا ہوں. لیکن یہ دھیان رہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک میرا سردار نبی آ رہا ہے، اس کا نام ہے احمد. نہیں، آپ لوگوں نے نا، آپ لوگوں جیسے بولنا چاہیے تھا نہیں بولے ہیں. یہاں لفظ ہے مبشرم بالرسول ہے، یعنی وہ رسول بشارت بن کے آ رہا ہے، وہ رسول رحمت بن کے آئے گا، وہ رسول سردار بنا کے. یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمان کہتا ہے کہ حضرت ہمارے نبی کا کیا کہنے، جس کا اسٹیج سیکرٹری عیسیٰ جیسا ہے. ناظم منبر اب کہتے ہیں میں وہ کیسا ہے، یہ کیوں ایسا؟ دیکھیں ہم جب اسٹیج سیکرٹری بناتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی شعر پڑھ لے، کوئی تو 2-4 منٹ لگا لے، اگر اللہ مولانا کوئی لیٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا، یا ہر ایک کو بٹھا دیتے، جو پڑھ لیتا اسی کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کا اسٹیج سیکرٹری کیا ہے؟ جو اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہے، جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، جو بیماروں کو شفا دیتا ہے. تو اس کا سردار ہونا چاہیے نا ایسے، جو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. اور ہاتھ بلند کر کے حیدری. تو محمد مصطفیٰ سردار ہے، تو اسٹیج سیکرٹری عیسیٰ. بڑی بات ہے یار، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے زبان میں سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ جیسا آ کے جس کا پرچار کرے، جس کا اعلان کرے، جس کی خبر دے، اس کا مسلمان جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اور فخر سے پڑھتا ہے. بس میری تقریر یہاں تک مقدمہ تھا، اب لطف لیں گے اور بولنا ہے. مسلمان اس پہ نعرے مارتا ہے، ارے ہمارے کیا کہنے ہمارے نبی کا، جس کا عیسیٰ خبر دے. ارے جس کی عیسیٰ خبر دے اس کو تو مانتے ہو، جس کی محمد خبر دے نہیں لیا. ہاں، جس کی عیسیٰ خبر دے اس کا تو محمد رسول اللہ کہتے ہو. جس کا ہاتھ پکڑ کر کہے من کنت مولا ہو فہذا علی اللہ، اس کا علی الولی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں. آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کے ذہن سے بات گزر گئی، میں نے بڑی محنت کی کے ساتھ چلے گئے. مسئلہ اصل یہ میں سمجھا رہا ہوں امامت، کہ ہمیں جو امامت دی گئی ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں کافر کافر کافر، شیعہ کافر، کہ اماموں کو مانتے، امام بنا ہوئے. بھائی تم کروڑ ہا زمانے کے اماموں کو مانتے ہو، تو جنہیں رسول خبر نہیں دی تو پھر بھی تم امام کہہ کے جنت پہنچ جاؤ گے، تو جن کی خبر خود محمد دے رہا. مانا نہیں سنے، جن کی خبر خود حضور دے رہے. کمال آپ نہیں جملہ نہیں لیا یار، مجھے پتا ہے تھکے ہیں جلوس سے، تھوڑا ساتھ دے. دیکھیں عیسیٰ نے کہا محمد مصطفیٰ آ رہے، ابراہیم نے کہا محمد مصطفیٰ آ رہے. بتائیں مجھے، ایمان سے بتائیں، عیسیٰ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا؟ حضور کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اچھا، یہ جو بعد میں مسلمان انہوں نے دیکھا کہیں، چلو عیسیٰ کو دیکھا. تھوڑا سا ساتھ دیں کہ جناب عیسیٰ محمد کی صرف خبر دے رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے، تو زمانہ سارا پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ. اور جس سے وہ خود بتائے محمد آ کے کہ میرے بعد تمہارا ولی ہے، اسے علی ولی اللہ کہنے کے لیے. صلوات اور محمد علیہ. حیدری
توجہ جو میرا موضوع ہے کہ ہم حق ہیں اچھا اس لیے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ نبی کے کہنے میں بات، اس لیے کہ نبی نے خود ہاتھ پکڑ کر کہا من قلت مولا ہو فہذا، جس کا میں مولا، میرے بعد یہ علی تمہارا مولا ہے۔ اچھا اور رسول ہے، اب ان نبیوں کی مان کے محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی مان کے علی رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا میں اس میں اور ایک جملہ عرض کروں، یہ جو عیسیٰ نے خبر دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، بس میری طرف دیکھیں، اسمہ احمد، یہی ہے نا سورہ صف میں، اس کا نام احمد ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ میں بتاتا ہوں پہلے زندہ باد، مرد آباد۔ جو ہے آپ لوگوں کی، یہ میں اب پھر دوبارہ کروں گا، اس کا یا سورہ صف کی آیت ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی اور موسیٰ کی اور جو کچھ ہے، اور ایک بشارت دیتا ہوں، وہ مبشرا رسولا یاتی من بعد، میرے بعد آ رہا ہے، اس کا نام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ عیسیٰ تو تھے نہیں محمد مصطفیٰ کے زمانے میں، بولیں یہ کس نے کہا؟ ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ نے کہا۔ بھئی محمد مصطفیٰ نے قرآن میں جو لکھوایا وہ مان رہے ہیں تو جو ذاتاً خدا اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ تمہارے امام ہے، وہ ماننے کے لیے بڑا قیمتی جملہ ہے، قسم سے آپ ساتھ نہیں رہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جو جوڑ کے کہنا، ایک کہتا ہے کہنا، مثلا کہا کہ یہ عیسیٰ نے کہا تھا، عیسیٰ نے کہا تھا محمد مصطفیٰ آئیں گے، اور قرآن میں درج ہو گیا، اس میں لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی عیسیٰ نے کہا کہ خبر دی، یعنی جی عیسیٰ جیسا نبی جس کا سٹیج سیکٹری ہو عیسیٰ، لیکن عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں دکھایا، وہ جو ہے محمد مصطفیٰ کو دکھایا نہیں ہے، لیکن جنہیں محمد خود دکھائے اس کو مسلمان کوئی عام سی بات لے لے، سوچنے والی بات ہے، اس کو مسلمان سمجھے کہ ایسی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا مطلب بلغ؟ میں کل بھی بتایا شاید، ایک ہے زبان سے کہو، بلغ کا تعلق زبان سے ہے، قول سے ہے، قول النبی، لیکن پیغمبر کی سنت جتنی ہے وہ دو حصوں میں، قول النبی فعل النبی، جو زبان سے جاری ہوا خطبہ تقاریر یا فرم اسے قول کہتے ہیں، جو ہاتھ سے کر کے پھر بلغ کا مطلب ہے کہ زبان سے بھی بتاؤ، من کنت مولاه فهذا علی، فإن لم تفعل کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے بھی دکھاؤ کہ یہ علی تمہارا مولا ہے۔ یہ دیکھیں یہ زبان سے کیوں مطلب، کیا مطلب ہو سکتا ہے کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا بھی تو ہے، بزرگ ہیں میں نظر نہ آئے تو سن رہا ہوں تو اس زبان سے آواز بول جاؤ، تو ہو سکتا ہے کوئی بہرا ہو، آنکھیں کھلی ہیں اسے علی اٹھا کر دکھاؤ، اب خود سمجھے کہ علی یعنی ولایت اتنی ضروری تھی کہ کوئی انکار نہ کرنے پائے۔ ہوئے 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 بہرحال میرا موضوع جو ہے وہی ہے، جو انبیاء نے دیا مسلمان ان کو مان رہے ہیں، جو خود رسول نے دیا اس میں شیعہ کے شیعہ ہی ماننے والے، پھر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پوچھے بھائی بھائی تب یہ مانتے ہیں، کون نہیں مانتے؟ نہیں میرے بھائی، ماننا اور ہے، ماننے کا مطلب ہے کہ ان پر ایمان رکھنا، شرح کر دوں جیسے ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالہ ہے، ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ صرف محبت کرتے ہیں، پھر سمجھے
کہ ہمارے 12 امام ہیں حضرت علی سے لے کر 12 امام، ان پر ایمان رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے نبیوں پر ایمان رکھنا۔ ہمارے نزدیک نبیوں کو کس نے ان کو بتا دیا بھائی؟ نبیوں کے بارے بات آئے تو وہ آسمان سے جا لگتے ہیں، نبیوں کو اسی نے ہی بتایا نا، محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے تو آ کے نہیں بتایا، یہ نبی جو بتا رہا ہے وہی قرآن ہے، یہی نبی بتا رہا ہے وہی علی ہے۔ توجہ ہے نا، بات اتنی ہے کہ نبیوں کو اسی نے بتایا، ٹھیک ہے، اور علی کا بھی اسی نے بتایا۔ تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک دیکھیں حجت ہے جب رسول کہیں کہ میرے بعد تمہارا امام، تو ماننا واجب ہے یہ نہیں، نہ ماننے والا کافر ہے، جو رسول کی نہ مانے وہ کفر کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے مطلب کہ حدیث لے لی اور باقی چھوڑ دیا، نہیں، رسول کی نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اس لیے قرآن میں لعنت ہے من اذا رسول اللہ لعنہ اللہ، سورہ احزاب میں جس رسول کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ ہے، یہ جو انبیاء کا بتایا وہ بھی رسول اللہ نے بتایا۔ ہمارے نزدیک اب ہم کسی سے پوچھے بھائی آپ پیتر پات کو مانتے نہیں ہیں؟ شیعہ والا نہیں، دوسرے بھائیوں سے اگر پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی انکار کرتا ہے؟ مانتے نہیں بھائی، آپ نہیں مانتے، محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے، محبت، توجہ میری طرف نہ، محبت اور چاہے ایمان رکھنا اور چاہے۔ میں جو آج کی گفتگو سمجھانی ہے کہ ہم ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ پہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہے وحدہ لا شریک، محمد ہے اس کے رسول، انبیاء ہیں اس کی طرف سے آئے، قرآن ہے اس کی طرف سے، تم امام بھی اسی کی طرف سے آئے۔ یعنی یہ 12 امام جو ہمارے یہ ایمان اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ ہمارے کثرت مسلمان اہل سنت محبت کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام سے محبت، ایسے اہل بیت سے محبت، ایسے سب ٹھیک ہے، اچھی بات۔ محبت ایک ایسی شے ہے، ہر اچھا انسان جو ہے دوسرے اچھے انسان سے محبت کرے۔ حضرت علی جیسا انسان، جہاں پہ اس کو انہوں نے پڑھا، مصر میں ایک بہت بڑا رائٹر ہے، کرسچین عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی عدالت کی آواز، اور اس کتاب ساری حضرت علی پہ لکھی ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے۔ گورے یہ انگریز کہتے ہیں حضرت علی کو پڑھ کر کہ حضرت علی نے یہ کہا انی عالم بالطرق من السماوات من طرق الارض، میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ تو وہ بھی محبت کرتے ہیں کہ اگر علی ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم راستے تو پوچھ لیتے۔ توجہ ہے، ہندو محبت کرتے ہیں، سکھ محبت کرتے ہیں، سارا جہان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ جو انسان ہے اچھا انسان علی سے محبت کرے گا تو محبت کرتے ہو۔ محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے جیسے رسول منوانا چاہتا ہے ویسے مانو۔ رسول نے کہا میرے پاس تمہارا امام ہے تو امام علی ہے، بس اگر ادھر ادھر مت جاؤ۔ کہا الحسن والحسین امامان، میرے پاس جو تمہارے امام ہیں تو بس مانو انہیں امام۔ پر پریشان تو نہیں ہو رہے، میں تھوڑا فضائل میں تھوڑا قوم کو وہ اپنے دلیل بھی دیتا جاؤں۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟ دیکھیں آخری بات اور بڑے مزے کی بات، حضرت یہ ماننے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مانتے کیا، ماننا کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ طواف فرما رہے ہیں حجر اسود پہ، اور اس سال حضرت علی بھی وہاں ہیں۔ طواف کے دوران وہ اس کے بعد یہ بھی گوگل پہ لکھیں آ جائے گا واقعہ، حجر اسود اور حضرت عمر رضی اللہ، تو انہوں نے حجر اسود کے سامنے آ کر کہا حجر اسود انی عالم لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ ٹھیک کہا ان کے عقیدے کے مطابق، تم کو کوئی پتھر ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ، پیچھے حضرت علی علیہ السلام تھے، انہوں نے جتنا یہ نفع دیتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو ہاتھ لگانا اللہ کے ہاتھ میں بیان کرنا ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی بات سنائی، بہرحال آگے چلتے کہتے ہیں پتھر میں جانتا ہوں تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن رعیت رسول اللہ کا بلاغت، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول تیرا گوشت لے رہے، کیا کہا؟
یہ بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے only one time ایک دفعہ پرافٹ کے لائف ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے تو اکبے نے کہا میں بھی تیرا بوسہ لیا. حضرت عمر نے کہا میں بھی تیرا بوسہ لیتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ نے چوتھے دن بعد سوچئے گا توجہ ہے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں. کیوں کہ رسول نے تیرا بوسہ لیا. پھر سمجھے نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے تو بوسہ کیسے لیا جاتا ہے اگر نفع نقصان نہیں دیا؟ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے بوسہ لیا تھا تو میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں. تو مسلمان اس بوسے کا حال یہ دیکھیں. مسلمان حج پہ جائیں تو اتنا ایک بوسے کے پیچھے عقیدہ بنایا کہ جب تک بوسہ نہیں لیں گے حج نہیں ہوگا. تھوڑا ساتھ دینا. جب تک وہ بوسہ اتنا ضروری ہے کہ بوسہ کئی بندوں کی جان لے جاتا. کئی حاجی مر جاتے ہیں اوپر جناب وہ پتہ نہیں کیسے وہاں حال ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ رسول نے بوسہ لیا ہے اور جناب وہاں پہ جو مار ہوتا ہے اتنا اس میں بوسے لے لے کے حجر اسود بھی آدھا کر دیا. آدھا توجہ ہے. میرا جو موضوع تھا کہ ماننا کیا ہے. مسلمان تیرے ماننے کا عجیب انداز ہے. جس کا ایک دفعہ بوسہ لے وہ تو اتنا مکرم اور جن کا صبح شام بوسہ لے کبھی علی کا کبھی حسن کا کبھی حسین کا کبھی ان کا توجہ ہے. ایک دفعہ نہیں ساری زندگی بی بی ام سلمہ حرم رسول اللہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا رسول اللہ جو ہے حسین کے کبھی ادھر بوسہ لیتے تھے کبھی ادھر بوسہ لیتے تھے کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے. اللہ ماننا کیا ہے. کیا مانا؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. کلیئر کرو اپنے آپ. ایک ہاتھ پاؤں ادھر ہے آدھا پاؤں ادھر ہے نہیں ایک کے پیچھے لگو جس کے پیچھے لگے تھے. وجہ ہے امام مانا تھا کہ پیچھے لگو پھر انہیں کی سنو. ایسا نہیں ہے کہ جنہیں رسول صبح شام اٹھا کے دکھائے اور مذاق بنا دیں. آپ رسول کہہ رہے ہیں الحسن والحسین امامان یہ تمہارے امام ہیں. قامہ اور قعدہ یہ سلو کرے تب بھی امام کہ میدان میں جائیں تب بھی. میں ڈاکٹر طاہر القادری کا کلپ دکھا سکتا ہوں. وہ کہتا ہے زمانہ کروڑ ہاتھ دنیا کو امام کہا. امام فکری امام راضی امام فخر پتہ نہیں کتنوں کو امام کہا. پتہ نہیں جن کی رسول نے خبر دی ہے یا نہیں دی لیکن جن کو رسول نے امام کہا انہیں امام کہنے کے لیے تیار ہے. پچھلے سال میرا ٹی وی کے اوپر پروگرام تھا. اس سال تو ادھر ابھی بھی دعوت آئی تھی. تو اس میں ایک میرے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ بار بار کہہ رہا ہے جناب حسن جناب حسین جناب حسن جناب حسین. مجھے بڑی غصہ آیا. میں کہ امام کہتے ہوں تیری زبان کو کچھ ہوتا ہے. یعنی جنہیں رسول امام کہہ رہا ہے تو وہ کوئی منوانا چاہ رہا ہے. اچھا چلو جس کو سمجھ نہیں آئی اب سمجھ. جب رسول نے کہا اچھا یہ حدیث اتنی اتھینٹک ہے تو جب سلو کی بات کر رہے تو اسی کو لے کے آتے ہیں. جب شہزادہ حسن کی بات کرے نا سلو کی بات وہ کہتے رسول نے فرمایا تھا کہ دو امام ہے ایک سلو کرے گا تو ایک یاد جائے گا. وہاں پھر یہی حدیث نہیں کراتے ہیں. ویسے امام کہنے کے لیے تیار ہے نہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کو ختم کرنے لگا. یہ حضور نے کن کے سامنے کہا؟ صحابہ کرام کے سامنے. بول رہے ہیں پریشان ہونے والا. شہزادہ کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال 6 سال 6 سال 7 سال. 7 سال کے بچوں کو ایک نبی کہہ رہا ہے یہ تمہارے امام ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو 4 سال کا اور 4 دنوں کا عیسیٰ پہ گھوڑے میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. وہ مان گئے اور وہ اس نے ہی بتایا ہے. قرآن اسی کی زبان سے نکل کر آیا ہے نا. بڑی ضرورت. آپ ساتھ نہیں دیتے. قرآن کس نے دیا؟ نبی نے دیا. تو اس میں سورہ مریم میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ 4-5 دن کے مجھے نبی بنایا گیا.
میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مان گئے نا؟ میں رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے، قرآن میں بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی کہا کہ یہ تمہارے امام ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو جانتے ہیں کہ اگر عیسیٰ 4 دن کا نبی ہو سکتا ہے، یہ تو بچے بڑے بڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے اپنی زبان سے کہ یہ تمہارے امام ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس لیے کہ صادق نبی کہہ رہا، صادق امین نبی کہہ رہا ہے کہ یہ، اب میں نے جو بات شاید پہلے بھی کی، اتنی جگہ شرف پڑھ رہے ہیں، شاید کوئی ریپیٹ بھی ہو جائے جملہ، کہ پیغمبر نے فرمایا 1,24,000 نبی آئے میرے سمے، کسی نے نام پڑھے؟ نہیں. پورے اسلام میں، ہمارے دین میں کسی مسلمان کا نام ہے ہی نہیں، شیعہ سنی تو چھوڑے کہیں نہیں. قرآن میں چند نبیوں کا نام ہے اور حدیث میں بھی چند نبیوں کے 1,24,000 نام. سب مسلمان کہتے ہیں کہ ایک نبی کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے رسول کی بات کو نہیں مانا. ایسا ہے یا نہیں کہ اس نے ہمارے رسول کو جھٹلایا ہے، کہ رسول نے جب خبر دی ہے تو اسے افسوس ہے. مسلمان تیرے ماننے کا عجیب طریقہ ہے، جن نبیوں کو نہیں دیکھا انہیں تو مان رہے ہو، جنہیں حسین کندھوں پہ بٹھا، جنہیں رسول کندھوں پہ بٹھا کے آنکھیں بند کر لو تم اور نہ مانو. تو پھر صحیح قرآن نے کہا نا، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا، وہاں بھی اندھا. یہ وہ لوگ ہیں جو حق رہتے، کیا ضرورت ہے پیغمبر ان کے بچوں کو امام منوانے؟ اس لیے ان کو امام مان لیتے تو یزید جیسا بندہ جو ہے تخت نہ سنبھالتا. نتیجہ دیکھے ہیں، رسول کی حکمت دیکھے. حسین جوان ہو گئے، حسین عالم ہے، حسین مفتی ہے، حسین اہل حدیث، حسین مرکز علم ہے. اور اس مرکز علم کو چھوڑ کر لوگوں نے یزید کی بیعت کر، صرف اس لیے کہ یزید کے باپ کی حکومت تکڑی تھی اور اس نے سارے، یعنی ایران بھی اس کو شیعہ نہیں تھا، یہاں ایران سے لے کر، سندھ سے لے کر ایران، ایران سے لے کر آگے چلے جائیں عمان، ترکی، آگے مسقط، آگے پتہ نہیں کہاں تک، آگے چلے جائیں مصر تک، افریقہ تک، پھر ادھر سے آپ آ جائیں مکہ، پھر یہ سارے عرب، یہ ساری اسی کی حکومت میں. اتنا سپر پاور طاقت تھی، یعنی اس کے باپ نے اتنا پکا کام کر دیا تھا کہ تجھے اگر خطرہ ہے تو صرف 3 بندوں کا. باقی اس نے کہا کہ میں نے بندے بھی مضبوط لگائے. مثلا مدینے میں جو گورنر ہے وہ ولید ہے، ولید بن عتبہ اسی کا رشتہ دار ہے، کزن ہے، بنو امیہ کا ہے. اچھا، اسی طرح اس نے تگڑے بندے لا دیے. اس میں یہ حکم تھا جو یزید کی خلافت کے سر اٹھائے اس کو کچل دو، بس آرڈر. یہ جو مدینے میں آیا تھا یہ صرف حسین کے لیے نہیں آیا تھا، سب مدینے کے لیے. کوئی بھی سر اٹھائے مار دو. اور 3 کے لیے بڑا افسوس، بھائی سارے تیری بیعت کر لیں گے، مان جائیں گے. 3 بندے، عبداللہ ابن عمر، یہ بہت حضرت عمر کے بڑا بیٹا ہے، نام ہے بڑا، اور عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. یہ خود وہ مان رہا ہے اپنے لیٹر میں کہ یہ تیری بیعت ان سے خطرہ ہے. لیکن 2 جو ہیں وہ بھی نکل گئے. انہوں نے جا کے مکے میں پناہ لی، لیکن جب یزید نے ان کہا کہ میں چھوڑنا نہیں. تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہے. امام حسین نے کہا کہ میں تو نہیں کرتا، میں ڈر کے نکلوں کیوں؟ مثل لا یوا مثل مجھ جیسا تو جیسے بیعت کر ہی نہیں سکتا، میں محمد مصطفیٰ کا وارث. اس لیے کیا خوب شاعر نے کہا ہے، لا الہ کے پڑھنے والوں، وہ کیا ہے؟ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا. ہاں، لا الہ کی تہ کے نیچے سیر کا شابش، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا ٹوٹ گیا شبیر. یہ دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ، توجہ بھائی، جتنا واقعہ کربلا یہ اس کے اندر بند ہے. لا الہ، یہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. یہی معنی ہے نا، سوائے اللہ. لا الہ یہی معنی ہے نا. اس کا اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ، کوئی آمر نہیں.
سوائے اللہ کا. توجہ ہے, یہی مانا ہے نا. امام حسین نے یہ پورا واقعہ کربلا سے باندھا ہے. لا الہ ہے انکار بیعت نہیں مانتا, لا الہ ہے انکار بیعت نہیں مانتا, یزید کا کوئی نہیں مانتا یزید, اور سجدہ ہے الا اللہ. اگر کسی کو مانتا تو اللہ ہے. لا الہ, یہ سب نے یزید کو طاقت, اس لیے امام سجاد جب زیارت پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے, السلام علیکم یا وارث آدم سے. میرا کبھی پھر موقع ملا, اشرف اللہ زندگی دی, مجھے یاد کرانا ہے. حسین وارث انبیاء, میں اس پہ اشرف پڑھوں گا. آدم اور وارث نوح اور وارث, یہ وارث حسین کیوں ہیں؟ ایک جملہ اس میں لے رہے کہ سارے جہان میں بیعت کرنا. اولاد آدم میں سے ایک حسین ہے جس نے, اس لیے اللہ نے کہا حسین تم بھی ایک ہے میں بھی ایک ہوں, یا اللہ بھی ایک ہے حسین بھی ایک بنایا ہمارا امام. اس نے کہا میں نہیں مانتا, انکار کیا بیعت سے ایک حسین نے. اب امام نے اس میں زیارت کا یہ جملہ لکھا, السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, اے آدم کے وارث ہمارا سلام. اس لیے کہ شیطان کا انکار کر کے نا, اصل کوئی آدمی ہے یا آدم ہے تو حسین ابن علی تھا جس نے شیطان کو نہیں مانا. اس لیے امام نے کہا اگر میں اس کی بیعت کر لیتا تو کوئی ایسا تھا آدم نے شیطان کو مان لیا, میرا ماننا نہ ہوتا, اس نبی کا شیطان کو ماننا ہوتا. سامنے کہا امام حسین نے بس آخری جملہ, بڑی قربانی دی. امام حسین اکیلے نہیں, اس مشن میں امام حسین کے ساتھ ان کی بہن کی جن کا نام جن کا لقب ہے شریکت الحسین. میں چاہتا ہوں اشرے میں دو جملے بیوی کے بھی ہونے چاہیے. شریکت الحسین, امام حسین کے ہر غم میں شریک. جناب زینب کبریٰ, جناب زینب بنت علی, توجہ فرمائیے. آج کل لوگ کہتے ہیں, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کہتے کہ بیوی کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ وہی سازش ہے جو اہل بیت کا نام ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ قرآن میں حضرت مریم کا نام لیتا ہے, ان اللہ اصطفیٰ مریم. اگر آپ نہیں بتاؤ گے کہ کون بی بی ہے, اب آپ کو چلے نام لقب لیتے ہیں عالیہ, اب تاریخ میں عالیہ نام کی بی بی کوئی نہیں, تو زمانے کو کیا بتاؤ کس بی بی پر ظلم ہوا؟ تم تو اس بی بی کی مظلومیت چھپا رہے ہو. بھائی بی بی کا بتاؤ, زینب بنت علی ہے, زینب بنت رسول ہے, رسول ذاتیاں ہیں, رسول کی بیٹیاں ہیں. توجہ فرمائیں, ہمارے لوگ بھی ہمارے استعمال ہو جاتے ہیں, وہ بھی احتراماً کہتے ہیں, لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ کون سی کس کی بیٹی ہے. اس لیے کہ جب آپ بتائیں گے کہ علی اور رسول کی بیٹیاں, اگر کوئی کہتا عالیہ بی بی, عالیہ بی بی کا تاریخ میں تو نام بھی کوئی نہیں, بے شک بی بی عالیہ ہیں, لیکن مظلوم جو ہے, وہ مظلومہ جو ہو اس کا نام ضرور لینا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کس کی مصیبت پڑی جائے. بی بی زینب بنت علی رسول حضرت علی کی بڑی بیٹی ہے, اور اس کا نام, اس کا لقب ہے شریکت الحسین. یہ ساری عزاداری جو ہے نا اس بی بی کی وجہ سے. بڑے بڑے صحابہ نے آ کے, حتیٰ کہ رشتہ داروں نے, بنی ہاشم کے بزرگوں نے کہا حسین مکے میں کہا, جناب عبداللہ ابن عباس نے بڑے بڑے کہ آپ سنا ہے حسین آپ عراق جا رہے ہیں, کہا عراق جا رہا ہوں. کہا میں نے سنا زینب بھی جا رہی, کیا بیویاں بھی جا رہی؟ کیا مولا نے ہاں آئی, میں اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جائیں. مطلب ہے انہوں نے کہا کہ میرا گزارا نہیں ہے زینب. واقعی بھی زینب کے بغیر امام حسین کی شہادت چھپ جاتی. بھائی جان یہ غدیر ہوا 1,20,000 صحابہ کے درمیان, کوئی ہزاروں سینکڑوں اس کے راوی ہیں, کئی کتابوں میں حوالہ ہے. باہر جا کے پوچھے کسی روڈ کے اوپر غدیر کیا ہے, وہ کہے گا کیا ہے غدیر, پتہ ہی نہیں کسی کو. لیکن اگر کربلا کا پوچھیں اسی وقت پتہ سے بتائے گا کہ کربلا میں حسین شہید ہوا, اس لیے کہ کربلا میں زینب تھی. زینب نے شام میں مجلس کی ہے, زینب نے شام میں اور شام سے لے کر پھر ساری زندگی بی بی نے عزاداری کی ہے. سامنے قادرس نے اپنے 2 بچے حسین کا صدقہ کیے جن کا نام اون و محمد تھا. یہ شہزادے بی بی زینب نے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کیا. اللہ اکبر. اور جب یہ جانے لگے نا, اور انہوں نے بہترین جان کی, بہترین
شہزادوں نے اگر چھوٹی عمر ہے لیکن جعفر طیار کے بولتے تھے بہترین جنگ کی ہے، کربلا سے باہر جا کے شہید ہو گئے، لیکن اتنا تاریخ میں ملتا ہے لڑتے لڑتے لڑتے، اب ظاہر ہے 3 دن کا بھوکھا پیاسا کتنا کوئی لڑ سکتا ہے، تو جو بڑا شہید ہوا نا تو اس نے مولا حسین کو یاد کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لیکن چھوٹا تھا وہ، اس نے مولا کو یاد کیا، اس نے اپنی ماں کو یاد کیا، اپنی ماں کو آواز دی، ماں اب تو راضی ہے، ہم بابا کے بارے ماما کو بچے۔ بی بی نے نا جب امام حسین جانے لگے، بی بی صاحب نے بٹھا کے کہتی ہے حسین میں نے صدقہ کر دیا، اور تیرا صدقہ ہے صدقوں پہ نہیں جاتے، یہ واحد خاتون ہے زندگی میں، خاتون جس نے اپنے بیٹے اپنے بھائی پہ صدقہ کیے، ورنہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جب بھائی مصیبت میں ہو وہ صدقہ کرے، انہوں نے صدقہ کر دیے۔ حسین جانے لگے، لاشا نے کہا نہیں زینب نے کہا نہیں بھائی بھیا حسین میں نے صدقہ کرے، اتنی دیر تو میرے سامنے بیٹھے۔ پھر بی بی کا کمال دیکھ کے سارے راستے حسین کو روتی رہی، عباس کو روتی رہی، شہداء کو روتی رہی، کبھی کوئی مصیبت، لیکن اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ لیکن جب رہائی ہوئی اور واپس مدینے پہنچے، آخر وہاں تھی تو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، بے ساختہ کا محمد